السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو ایسا واقعہ سناؤں گی جس کو سن کر اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان اور بھی تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ ہے غریب آدمی کے حج کا۔ اس ویڈیو کو پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا۔ دن رات اس نے محنت کی اور حج کے لیے رقم جمع کی۔ اس وقت بھی آج کی طرح لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی تھی جہاں سارے قافلے والے اکٹھا ہو کے روانہ ہوں۔ روانگی سے پہلے یہ شخص اپنے گھر والوں سے مل کر خوب دعائیں دیں اور لیں اور سب کے آنسو نکل آئے۔ سب نے اسے اچھی اچھی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور جہاں وہ قافلے والے اکٹھے ہونے تھے تو اس درمیان میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز رفتار قدم اٹھائے اپنی منزل تک جا رہا تھا۔ جنگل سے کچھ راستے پہلے کہ ایک گھر سے اسے رونے کی آوازیں آنے لگیں جس میں خاتون اور بچوں کی آوازیں شامل تھیں۔ ان آوازوں میں بہت درد تھا۔ وہ کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ آج رات میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ تھا وہ کل ختم ہو گیا۔ بچے بھی بھوک کے مارے بلک بلک کے رو رہے تھے۔ اس شخص نے جب یہ ماجرا سنا تو آسمان کی طرف آنکھیں کر کے سوچنے لگا، اے اللہ، عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ کہنے لگا، اے اللہ، ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ خاندان جو کہ بے بس اور مجبور بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ نہ ہی تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو بے شک حکمتوں والا ہے، تو ہی میری مدد فرما کہ میں کیا کروں۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور عورت باہر آ گئی۔ اس شخص نے کہا کہ اے بی بی، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، پر تم لوگوں کے رونے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس سے اپنے بچوں اور اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ وہ بے بس اور مجبور عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، پچھلے ہی دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی دن سے اور اب تک ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا کرم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی، لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے وہ تو اس نے راہ خدا میں۔ یہ شخص گھر نہ واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے سوچیں گے کہ حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور پھر حج کے دن گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے تو وہ قافلے والے لوٹ آئے۔ یہ شخص بھی چپکے سے اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ تبھی اس قافلے میں سے ایک شخص نے، جناب، حج بہت بہت مبارک ہو، ہم نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتا دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا کہ میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہی میں سے ایک اور شخص بولا کہ میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی اور خوشی خوشی اس کا استقبال کیا۔
لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں تھا، آخر یہ حاجی میری وہاں موجودگی کی دلیلیں کیوں دے رہے تھے؟ اسی سوچ میں وہ سو گیا اور پھر اسے خواب میں بشارت ہوئی، اے عظیم انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ حج کے لیے بھیجا، بلکہ یہی نہیں، اس فرشتے کا حج کا سارا ثواب بھی تمہیں ہی ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر حاجی تمہاری وہاں ہونے کی دلیل دے رہا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ بہن بڑی محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ اللہ حافظ۔